السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہیں اور بس اچھی خبر یوں نہیں ہے کہ میرا پچھلے 2 مہینے سے آپ کو پتہ ہے پہلے میرے سوشل میڈیا ٹیم کو ڈسٹرب کیا گیا اور اس کے بعد میرا چینل مسلسل اس پہ رپورٹنگ کی گئی اور اس سے چینل کی پوزیشن کافی ڈسٹرب رہی. لیکن اب اس سے اگلا سٹیپ جو ہے وہ چینل ہیک کرنے کی کوشش ہوئی, ایک سازش ہوئی. میری سوشل میڈیا ٹیم نے فوری حرکت میں آئی اور اس کو ریکور کر لیا گیا. لیکن تکلیف اس بات کی اس طرح آواز بند نہیں ہوگی. میں وہ ڈیٹا جو ہے وہ بیک گراؤنڈ پہ چلانا نہیں چاہتا, لیکن بڑی محنت کی میری ٹیم نے اس کو واپس ریکور لانے کے لیے. کیا کہنا ہوتا ہے, اظہر صدیقی کی آواز ہی تو ہے. مختلف ٹی وی چینلز پہ جا کر بات کرنی ہے یا باقی چیزوں میں آواز ہی تو ہے. اس کے علاوہ اس نے کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے آپ یعنی وہ بھی نہ کہہ سکے, وہ بھی نہ بات کر سکے. عمران ریاض کی جس طرح آواز بند کی آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے ریکارڈ پہ, میں خود ذمہ دار ہوں اس بار کہ میں کسی اور کو کیوں کہوں کہ ہم عمران ریاض کو بازیاب نہیں کرا پائے. اور وہ جو کہتے تھے کہ جو پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد آ جائے گا, الٹیمیٹلی وہی باتیں ساری ہوئی ہیں. تکلیف دہ بات ہے, لیکن خدا را اس آواز اور اس کا نقصان اب آپ کے سامنے چیزیں ساری, اب آپ کے سامنے ایک چیز تو آ گئی ہوگی. آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہو گیا ہوگا کہ حالات کس سمت میں چل رہے ہیں اور کیا کچھ ہو رہا ہے. فلسطین میں جو ہو رہا ہے اس کی کڑیاں آپ کو یہاں ملانی پڑیں گی موجودہ حالات کے ساتھ. آپریشن رجیم چینج کے نتیجے میں جو حالات بنے ہوئے ہیں پاکستان کے اندر, ہم اس کو آئسولیشن میں تو نہیں دیکھ سکتے نا. اور اس کے بعد پھر پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے, نگران حکومت کی طرف سے جو رویہ اختیار کیا گیا وہ کتنا تکلیف دہ ہے. پھر ساتھ ہی اگر دیکھا جائے جو فلسطین کے لیے یعنی اس کانٹیکس میں مظاہرے جو کیے ہیں, وہاں سے لوگوں کو گرفتار کیا ہے, جب کوئی مقدمہ نہیں بنا تو آوارہ گردی کا ڈال دیا. نہیں اب کیا کہیں گے آپ اس بات کو, کوئی تو ایک نام دیں گے نا. جا کھسائی نہیں تو اور کیا ہے. کیا ہم لوگ احتجاج بھی نہیں کر سکتے اپنے ملک کے اندر؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کون سی جمہوری اقدار ہے؟ یا تو یہاں ڈائریکٹ ڈکٹیٹرشپ لگا دیں تو پھر ٹھیک ہے. استاذہ نے دیکھیں پرامن مظاہرہ کیا, وہ اپنے حق کے لیے باہر نکلیں اور یہاں کریڈٹ جاتا ہے عمران خان کو. آج قوم یاد کر رہی ہوگی عمران خان کو کہ عمران خان نے جتنی احتجاج ہے وہ پرامن ہوتی ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان کے آخری دن تھے, لانگ مارچ وہاں سے سندھ سے نکل کے آ رہا تھا, تو اوپینین تھا کہ اس کو نہ پہنچنے دیا جائے, روکا جائے, تو طاقت سے روکا جائے. لیکن عمران خان نے ان کو فری راستہ دیا وہاں تاکہ وہاں تک پہنچے, آ کے جو احتجاج کرنا ہے وہ کرے اصولی طور پر. دیکھیں اس کے بعد عمران خان نے بھگتا, لانگ مارچ لوگوں کو نکلنے نہیں دیا گیا, بغاوت کے پرچے درج ہوئے. پتہ تھا کہ کون کون لوگ بک رہے ہیں, کون کون خریدار ہیں, کون کون خرید رہا ہے ووٹ. اس کے باوجود عمران خان نے کیا کیا؟ نہیں, اس نے جمہوری اقتدار برقرار رکھی. ڈوبرنے کا مقام ہے ان سیاسی جماعتوں کے لیے. اب جتنا مرضی اپنے آپ کو کہیں کہ ایک سیاسی جماعت کو کچلنے کے لیے انہوں نے کس کا سہارا لیا؟ خود یہ ٹول بنے. اور آج کس منہ سے یعنی کس طرح چہرہ دکھائیں گے آپ؟ ان کی اوقات ہی اتنی ہے یا اپنا چہرہ دکھا سکیں. قوم کو فیس کرنا ایک بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا جی, اور فیس کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے. اللہ کرے کہ یہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں, ان کے دلوں میں بات اتر جائے. پر مشکل نظر آتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. یعنی مینار پاکستان کے جلسے میں کرنا ہے آپ کریں, آپ اس کے لیے جو بھی کر رہے ہیں سیاسی جماعتوں کو بنا رہے ہیں, اور سیاسی جماعتیں جس کسی نے بھی جانا سوچ سمجھ کے جانا چاہیے. کہ ایک اشتہاری ہے, سزا یافتہ ہے, اس کے جلسے میں کیوں جانا ہے آپ نے؟ جماعت اسلامی کو دعوت دی باقاعدہ. وہ اب یہ مقام ہے, یہ جگہ سوچنے والی کی بات ہے. اصولوں کی سیاست ہوتی ہے یا پھر وہی روایتی سیاست ہوتی ہے, یہ دیکھنے والی باتیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جماعت اسلامی بڑی سوچ سمجھ کے ساتھ, بلکہ اسے تو آج کل عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے جمہوری روایات یا اقتدار کو برقرار رکھنے کے حوالے سے. اور وہ کریں گے تو بہتر آئے گا, ورنہ تو اور اس سے اگلی جو اطلاع جو میں بار میں کوشش کر رہا ہوں کہ ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے, وہ کیا کر رہا ہے. نواز شریف تو بس ڈیلوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. اگر ڈیل اس کی مکمل ہو جائے, اور ڈیل اگر مجھے تو مکمل ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن اگر ڈیل ہوتی ہے تو وہ پاکستان میں آ جائے گا. ڈیل نہیں ہوگی تو پاکستان میں نہیں آئے گا. میں نے بھی 21 اکتوبر کا کہا ہوا, اور وہ ڈیل ہو رہی ہے اس کی, اس طرح آئے گا تو میں نے بھی ٹکٹ بک کرائی. انشاءاللہ میں بھی پاکستان میں آ جاؤں گا. اور اس وقت تک جدوجہد تو یہاں بھی جاری رکھی ہے, اور ہم وہ جاری رکھیں گے تاکہ ہم چیزوں کو منطقی انجام کی طرف لے جائیں, اور اس کا کوئی نہ کوئی ایک رزلٹ ایسا پازیٹیو نکل سکے.
جو ایک اور بڑا اہم سوال جو آپ نے رکھا ہے وہ نیب میں تعیناتیوں کے حوالے سے ہے کہ نیب اب کیا کرنا چاہتی ہے. نیب کا نقطہ نظر، نیب نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر دیا. اب نیب کا یہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ نے جو نیب کے قوانین کی جو ترمیم ہیں وہ 3-2 یعنی 3 نے میجورٹی ڈیسیجن ہے 5 ممبر بینچ میں سے، انہوں نے وہ ساری ترامیم جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی ہیں. اس کے بعد جتنے بھی ریفرنس تھے وہ اپنی جگہ پر واپس آ چکے ہوئے، لیکن ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ 184(3) کے تحت یہ معاملات اٹھایا گیا تھا. جب فیصلہ آیا تو سپریم کورٹ پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت اس کے بعد فیصلہ آیا ہے جب ایکٹ آ چکا ہوا تھا. اگر اس ایکٹ کا اطلاق کریں گے تو اپیل بنتی ہے، علاوہ ازیں نظر ثانی بھی بنتی ہے، یعنی نیب کے قوانین کے حوالے سے جو فیصلہ آیا اس کی نظر ثانی بھی بنتی ہے. اور الٹیمیٹلی جو ہے ابھی چونکہ اس وقت پارلیمنٹ وجود میں نہیں ہے تو یہ ترامیم کالعدم چاہیے، اور اس کے لیے کوشش ہوگی کہ سپریم کورٹ کا اپنی مرضی کا بینچ ایک بن جائے اور جو ان معاملات کو دیکھے. لیکن ایک جو بات ہے سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا اس میں پرائیویٹ لوگوں کے حوالے سے پرائیویٹ کو تو نکال دیا، صرف سرکاری لوگوں کی حد تک یہ معاملہ چلنا تھا. لیکن اب چل یہ رہا ہے کہ وہ ساروں کو لے کر چل رہے ہیں. اس کا مقصد یہی ہے کہ لوگ سارے فوری طور پر اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کریں، اور الٹیمیٹلی جو ہے یہ ترامیم مجھے تو مشکل ٹھہرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے جسٹس سعید منصور علی شاہ ذہن کا سپریم کورٹ اس وقت وہاں موجود ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹ خود مختار ہے، آزاد ہے. وہ رہی تو صحیح، لیکن کہاں رہے جب وہ باندھی ہو ایک سیاسی جماعت کے ہیڈ کی، باندھی ہو ایک سوچ کی، باندھی ہو ایک فکر کی کہ اپنی ذاتی کوئی سوچ فکر نہیں ہے. آپ اس سوچ اور فکر کو لے کر چلیں کہ جس کے نتیجے میں آپ اپنی مرضی کے کام کر سکیں. تو اس کو آزادی تو نہیں کہتے، نہ اس کو جمہوریت کہتے ہیں. یہ جیسے سعید منصور علی شاہ کو سوچنا ہوگا. وہ آرٹیکل 62 اور 63 کے بارے میں بھی عجیب سا اوپینین رکھتے ہیں. سوسائٹل ویلیوز کی بات ہے. وہ کہتے ہیں جائیں جاگے یعنی ایک بدماش ہو، اچکا ہو، وہ لوگوں کو ساتھ ملائے، کرپشن کرے، دھاندلی کرے اور پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ جائے اور ان کے مطابق ان کی تھیوری کے مطابق یہی ہے کہ نہیں وہ سب ٹھیک ہے. نہیں جناب، ایسا نہیں ہے. سوسائٹل ویلیوز پوری دنیا کے اندر ہے. فراڈ اور فریب کو روکنے کے لیے یہ پہلے دروازے ہیں، یہ ادب کے دروازے ہیں کہ پہلا دروازہ تب آپ کریں گے جب آپ ان معیار پہ پورا اتریں. جب آپ معیار پہ پورا اتریں گے پھر الیکشن ہے. یعنی ایک سمپل سی بات ہے نا. میڈیکل کالج میں اگر جانا ہے تو میڈیکل کالج میں جانے پہ آپ کا انٹری ٹیسٹ دیا جاتا ہے، آپ کا ایپٹیٹیوڈ چیک کیا جاتا ہے. انجینئرنگ یونیورسٹی میں جانا تو آپ کا اس طرح لا کے حوالے سے جانے کہ ہمارا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور پھر ہم لا کالج میں لا وکیل کے طور پر آتے ہیں. تو اس طرح سیاستدان کا بھی جو ٹیسٹ ہے نا، وہ ٹیسٹ آرٹیکل 62 اور 63 ہے. وہ اس کی چھلنی سے گزرنا اس کو، اور اسے وہ ساری چیزیں ثابت کرنی ہے. اسے ثابت کرنی ہے کہ وہ یہ ٹیسٹ سارے جو ہے وہ پاس کرتا ہے یا وہ پاس کرے گا. پھر جا کے بیٹھے امتحان میں، پھر جا کے لائسنس لے، پھر جا کے الیکشن لڑے اور جیت جائے. تو وہ پہلے جو ٹیسٹ ہے اسے عبور کر کے آگے جانے کے حوالے سے وہ وہاں بہت سے ابہام ہے. لیکن آج یہ اب سوچنے والی بات ہے کہ ہماری عدالت جو ہے اب یہاں پر کیا کرتی ہے. آخر میں جو بات کرنے والی ہے وہ فلسطین کے معاملات چل رہے ہیں. وہ آپ کے سامنے ایران کے جو وزیر خارجہ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ سے ملاقات ہوئی. ایران عراق کی سرحد پر بھاری اسلحہ لگا رہا ہے، اور یہاں جو لگ رہا ہے کہ یہ والی جنگ جو ہے یہ جنگ اپنا پاؤں نہ زیادہ پھیلا لے اور اسے پوری دنیا بھی لپیٹ میں آ سکتی ہے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہاں مسلم امہ کیا کرتی ہے. مسلم امہ بھی اکٹھی نہیں ہوئی. مسلم امہ کی آپ امیجن کریں، ان کی آبادی کے حوالے سے اگر بات کریں، ان کی اکانومی کے حوالے سے دیکھیں کہ ان کا ایک یعنی کتنا چنک ہے پوری ورلڈ اکانومی کے اندر. اور وہ اگر بات کھل کر سامنے کریں، یہ چھوڑ دیں. یہ نہ سمجھیے گا اگر مسلمان اکٹھے ہیں تو ہم تو حق اور سچ کی بات کر رہے ہیں. ہم نہ تو کسی کا گلا کاٹنے کی بات کر رہے ہیں، نہ کسی اور کا حق لینے کی بات کرتے ہیں. ہم تو اصولوں کی بات کرتے ہیں، اور اصولوں کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم چاہیں تو یہ اور اسرائیل آپ کے سامنے پتہ آپ کو حزب اللہ جو ہے چھوٹی سی ایریے میں حماس کے ہے، اور حماس حزب اللہ اگر حرکت میں آ گیا تو کتنے مسائل پیدا کر سکتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. اور حزب اللہ جو ہے بڑی طاقت رکھتے ہیں، اور وہ جب اس ساری جنگ کے اندر سامنے آ جاتے ہیں تو پھر بھاگنا مشکل ہو جائے گا. جنگ حل نہیں ہے ہر بات کا.
گفت و شنید سے افہام و تفہیم سے معاملات اگر سیٹل ڈاؤن ہوتے ہیں تو ٹھیک، لیکن یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کتنی سی جگہ سے شروع ہوا اور کتنے جگہ پہ قبضہ کر لیا. یہ تاریخی طور پر دیکھیں، ہم کوئی نہیں بات کر رہے، ان کے اپنے ریکارڈ بول رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. یہ وہ ساری باتیں ہیں. یہاں اکٹھا ہونا ہوگا اور یہاں ایک عظیم لیڈر کی ضرورت ہے پاکستان میں، اور وہ عمران خان کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. کم از کم اس والے ایشو کو سامنے رکھتے ہوئے اسے جیل سے باہر نکالیں، لے آئیں. کیس کوئی نہیں ہے ان کے پاس، فراڈ اور فریب کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.